یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کریں اور سب کو معاف کریں. جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اگر یہ آپ اور میں ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کی خاطر معاف کرنا، میں بڑا دھیان سے کہتا ہوں اللہ کی خاطر معاف کرنا، میرے والوں پہ ہمیں تون کے رکھو. یہ بھی کہہ دیتا ہوں پنجابی میں، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. میری خاطر نہ معاف کرنا، میرے سر پہ نہ احسان کرنا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے اور مجھے وہ احسان اتارنا پڑ جائے گا. میں کس کا اتارتا پھروں گا؟ آپ اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو اگر معاف کر سکتے ہیں تو آپ دل سے ان کو دعا دیں. معاف کرنے کا مطلب ہے کہ جس شخص نے آپ کا دل دکھایا، زیادتی کی، حق مارا، آپ کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو پہ بھی ہاتھ ڈالا، اس کو آج آپ اللہ کی خاطر دل سے دعا دیں. اور اس کا گواہ اللہ ہے، اس بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ دل میں اللہ سے بات کریں گے کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کو جو بھی آپ کو یاد آتا جائے یا جس کا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا، آپ دل میں اللہ کریم سے کہہ دیں کہ یا اللہ میں نے اس سب کو، اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو، جن کا بلکہ مجھے نہیں بھی پتا کوئی حاسد تھے یا کوئی بھی تھے، میں نے انہیں تیری خاطر معاف کیا. آپ اللہ کے سر پہ احسان کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو دل سے معاف کریں. دعا دیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. میں نے سبھی کو معاف کیا، نبی کے بیوقوف امتی سمجھ کے معاف کیا. چاہے کسی نے آپ کی عزت لوٹی تھی، آپ کو مولیسٹ کیا تھا، ہریش کیا تھا، بلی کیا تھا، آپ کے ماں باپ کی ساتھ بدتمیزی کی تھی، یا آپ کا دل دکھایا تھا، یا جان، مال، اولاد، عزت، آبرو پہ حملہ کیا تھا، جو بھی کیا تھا، آج اسے آپ اللہ کی خاطر اگر اپنے دل ہی میں، کیونکہ سب سے زیادہ قریب آپ کا اللہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، وہ آپ کے خیال سن رہا ہوتا ہے. آپ کے خیال کی پیورٹی، آپ کی نیت کی خلوص کو وہ کتنا خالص ہے. کہتے ہیں ہم اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، لیکن اب اسی دعا میں ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ اسے کتنا مانتے ہیں. تو اگر آپ دل سے اسے معاف کریں گے تو اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میری خاطر کر رہے ہیں. اس کو تو آپ پہ پیار آنا ہی ہے. کہتا ہے مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے نا اپنی مخلوق سے، وہ صرف آپ سے یا میرے سے نہیں ہے، اسے گندے مندوں سے بھی ہے. بلکہ لچے لفنگوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے ماں کو. اگر آپ کو پتہ ہو تو ہر ماں جو ہے اس کے چاہے 10 بچے ہوں، جو ایک اس کا نلائق، نکھٹو، آوارہ، لچا لفنگا یا بیمار پیدائشی، ڈیفیکٹڈ پیس، کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، اس کی فکر اسے زیادہ ہوتی ہے. اس کا داؤ نہیں آتی، پورے محلے سے اس نے ٹکر لی ہوتی ہے، سارے رشتہ داروں سے اس نے لی ہوتی ہے کہ تو آڈا ہی بچہ خراب ہے، میرا تو بچہ ماشاءاللہ زبردست ہے. ٹھیک ہے، یہی حال رب کا ہے. وہ بڑی دیر ڈھیل دیتا ہے. قوم لوط جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا یہ جو ہومو سیکشولیٹی کا فیل تھا یا بدبختی تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے آنے سے بھی 50-100 سال پہلے سے وہ کر رہے تھے. اور پھر ان کے آنے کے بعد بھی بہت سال انہیں موقع دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بہت دیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی پی کاٹی اور بھائی ان کے پھرتے پھراتے رہے ہیں یاشی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی اسٹرگل ہے اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کی آج تک ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا نے جیتنا تو کسی کو نہیں دیا آج تک نا. ٹھیک، لیکن موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے کیس میں اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اس سے التفات سے بات کرنا، ایسے جیسے بہت ہی لاڈلا بیبی ہے. ٹھیک ہے، وہ بچے ذبح کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جان کا پیاسا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے چکر میں اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار بچہ قتل کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کہہ رہا ہے، لفظ استعمال کر رہا ہے التفات، پیار سے بات کرنا. جو اتنا پیار کر رہا ہے اپنی مخلوق سے، گندے بندوں سے، اس کے لچے لفنگے کو، بدماش کو اگر آپ معاف کر دیں گے اس کی خاطر، تو آپ اپنے سامنے مثال رکھیں کسی ماں کے بدماش بچے کو، شرارتی بچے کو اگر آپ معاف کر دیں، اس ماں کو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.